الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد مومنین کرام، دین کی جڑ و شاخ، اصول و فروع کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے۔ توحید کے سلسلے میں بات چل رہی تھی، توحید کیا ہے اور توحید کی اقسام کیا ہے، توحید کتنی طریقے سے ہوتی ہے، کن کن چیزوں میں توحید اور وحدانیت اور اللہ وہ ہے جو غائب میں ہے، ہوا کے ذریعے ساری کائنات کے اوپر فطرت کے اعتبار سے اس کا وجود مانا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ اختلاف صرف جو ہے اس کی یکتائی پر ہے، اکیلے پر ہے، توحید پر ہے، یا اس سے زیادہ کی بحثیں ہیں کہ اس سے زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد توحید کتنی طریقے کی ہے، خالقیت میں، اطاعت میں، عبادت میں، ان تمام مالکیت میں یہ ساری توحید کی، اور توحید کے اوپر پھر دلیلیں پیش کی گئی۔ کائنات کا اہم اور ہم آہنگ نظام، یہ ترتیب، یہ سسٹم کے ساتھ سارا چلنا وجود خدا کی دوئی کا عامل نہیں ہے، یعنی اس میں کسی کی مثال نہیں ہے۔ بات یہ ہوئی تھی، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو صمد کے معنی بیان کیے تھے۔ اس سے پہلے کہ آپ دیکھیں اس میں کتنے اہم ترین پہلو کی طرف اجاگر کیا ہے امیر المؤمنین نے باتوں کو، اور توحید پرستی در اہل بیت سے انسان سیکھ سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ امیر المؤمنین نے جس طریقے سے وحدانیت الہی، وجود خدا کی صنعت، تخلیق اور امر کے بارے میں بحث کی ہے، کائنات میں کسی نے نہیں کی۔ تو آپ کو یہ معلوم ہو چکا کہ کائنات کے گوناگون جو چیز موجودات کا مجموعہ ہے، عالم اور قادر اور ذات کے ذریعے وجود میں آیا ہے۔ اس کا خالق ایک حادث کی خصوصیت سے مبرہ اور منزہ ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا انسان اس خالق کے بارے میں اتنا ہی آگے بڑھ سکتا ہے کہ اس کی اصل ہستی سے آگاہ ہو جائے اور یہ جان لے کہ کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، یا اس سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے اور خالق کائنات کو اچھی طرح پہچان سکتا ہے؟ توحید اور شرک کے بارے میں اگر غور کیا جائے تو بہت سے مکاتب ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، اور بہت سے مذہبوں میں کائنات کو پیدا کرنے والے بے نظیر خدا کا اعتقاد پایا جاتا ہے۔ جیسے وہ خالقیت میں بے نظیر ہے، پیدا کرنے میں بے نظیر ہے، جس کا قصیدہ خود قرآن نے کہا اور اللہ نے کہا کہ میں نے کتنی بہترین مخلوق خلق کی ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن ان کی یہ فکر غالباً شرک کے گوناگوں افکار سے متاثر ہو چکی ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں توحید پرستی میں شرک بھی داخل کر دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنی توحیدی اعلیٰ قدروں کو گنوا دیا ہے۔ تحریف شدہ دین میں خالق کو یکتا ماننا اور عبادت میں شریک غیر خدا سے مدد طلب کرنا اور باطل خداؤں کے حمد و ثنائی کے منافی نہیں ہے۔
اصل توحید کے سلسلے میں اسلام نے کامل ترین عنوان سے الہی تصورات کائنات پیش کیا ہے۔ توحید یعنی خدا کو ایک ماننا، توحید یعنی خدا کو ایک ماننا۔ توجہ کریں، ایک جاننا اور ایک ماننا۔ خالق کائنات کو خلق اور آفرینش، پیدائش، تدبیر کائنات اور عبادت پرستی کے لحاظ سے یکتا سمجھا ہے۔ توحید پر دلیلیں آپ سن رہے ہیں، اور توحید کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا دلیلیں پیش کی ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ ہے کہ شرک کہاں کہاں اور کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ شرک سے مستقل انسان کو جنگ کرتے رہنا ہے، امر اور خلق میں شرک، عبادت میں شرک، ریا اور خفیہ شرک، توحید کے شاہراہ کے برابر ہی شرک کا بے راہ بھی مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ شرک کے بعض سلسلے بہت وسیع اور عمیق ہیں، گہرے ہیں۔ اسے شرک جلی کہا جاتا ہے، اور یہ شرک ممکن ہے انسان کے دل میں اس طریقے سے پنپ جائے، ذرہ چھوڑ دے، ریشہ بنا دے، اور دوائی کے قطرے کے برابر اس میں بنیاد ڈال دے، اور اسے یکتا پرستی کے راہ سے ہٹا دے، اور دائرے توحید سے نکال کر کفار و مشرکین کی صف میں بٹھا دے۔ شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شرک خفی، چھپی ہوئی شرک، اور شرک جلی، ظاہر اور اوپن۔ یہ انسان کو یکتا پرستی سے نہیں ہٹاتا، لیکن انسان کو توحید کے بلند ترین مفاہیم سے بھی آشنا نہیں ہونے دیتا، جس کے اندر چھپی ہوئی شرک پائی جائے۔ ایسا شرک توحید کامل کے منافی ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج ہونے کے باعث نہیں ہے۔ شرک سے مستقل کنٹینیو جنگ جاری ہے، انسان شرک سے جنگ کرتا رہے۔ خدا کے وجود کا اعتقاد ہمیشہ سے انسان کے ذہن میں موجود ہے، ہر آدمی مانتا ہے، ہر مذہب مانتا ہے کوئی ہے۔ گویا خدا جوئی اس کی فطرت میں ہے، خدا کو تلاش کرنا، خدا کو دیکھنا، خدا کے مفہوم ہونا، یہ ہر انسان کے نیچر میں ہے۔ بشر یعنی آدمی ہمیشہ سے خدا کے وجود کا معتقد ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی ہے۔ وہ الگ بات ہے کون کس نام سے جانتا ہے اور پہچانتا ہے، لیکن بعض انسانوں کا یہ عقیدہ گناہوں کے قسم کے شرک سے آلودہ ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ عقیدہ کہیں نہ کہیں شرک سے مل جاتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مِّن خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 61۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کس نے خلق کیا ہے، سورج چاند کس نے بنایا ہے، تو ہر انسان یہ اس بات کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے کہ یہ سورج چاند ستارے کس کے تابع ہیں، کس کی اتباع کر رہے ہیں۔ تو کہیں گے کہ خدا، بہت سے دین اور مذہب میں خدا کے وجود کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ عقیدہ بھی موجود ہے کہ کوئی خدا کا ہمسر اور نظیر نہیں ہے، وہ خداؤں کا خدا ہے، وہ اس منزل میں یکتا ہے، لیکن کچھ دوسرے خدا بھی ہیں، اور ان کی خدائی بھی اپنی جگہ مسلم ہے، بس ان کے مقام بڑے خدا سے کم ہے۔
شرک سے جنگ کے لیے ہمیشہ پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، نبی آئے ہیں، دین آیا ہے، کتابیں آئی ہیں کہ شرک سے لڑتے رہو۔ پیغمبروں نے انسانوں کی توحید اور یکتا پرستی کی دعوت دی، شرک اور خرافات پرستی سے روکا، اور ان کا پیغام تھا کہ ان وہم اور بیکار فضول اور بنائے خداؤں کی پرستش اور عبادت کے بجائے خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ امر اور خلق میں شرک، بعض لوگ کائنات کی تخلیق، بعض لوگ کائنات کی وجود یا اس کی پیدائش اور اس کے نظم و ربط کے لحاظ سے دو چیزوں کے معتقد ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ خیر اور نیکی کو سوتا نور سے پھوٹتا ہے، شر اور بدی ظلمت اور تاریکی سے وجود میں آتی ہے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے اس شرک کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یہ امر اور خلق کے مقابل میں ہے۔ مانو اور مزدکیوں کا یہی نظریہ ہے۔ بہت سے مذاہب میں ان کے نظریے امر اور خلق، تخلیق اور امر کے سلسلے میں یہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کی اصل ایک خدا کو جانتے ہیں اور اس کی تخلیق کو ہمیشہ مبدا ابتدا میں بھی جانتے ہیں کہ شروعات کہاں سے ہوئی ہے، لیکن کائنات کے نظم و نسق میں دوسرے خداؤں کو بھی شریک سمجھتے ہیں کہ کائنات کے جو نظام چل رہا ہے اس میں کوئی اور بھی شریک ہے۔ یہ شرک کے واضح قسم ہے اور جو نشستوں کا یہی عقیدہ ہے۔ زر نشیوں کا اور نشتیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ خالق تو وہی ہے، مالک تو وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کی حکومت میں، اس کی سلطنت میں، اس کی قدرت میں کوئی اس کا اور شریک ہے۔ یہ شرک ہے۔ عبادت میں شرک کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ کائنات کی تخلیق اور اس کے انتظامی کام کو خدا سے مخصوص جانتے ہیں، لیکن عبادت میں خدا کے ساتھ کچھ اور، مثلا پتھر، لکڑی، دھات، حیوانات، ستارے، سورج کو بھی وہ یہ کہتے ہیں یہ خدا نہیں ہے، لیکن خدا کے ساتھ ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت میں شریک مانتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ ماضی میں تو اس شرک کے بہتات تھی، اب بھی دنیا کے بہت سے گوشہ کنار میں پایا جاتا ہے، جسے اوپن کھلے ہوئے شرک کہا جاتا ہے۔ چونکہ عبادت اور پرستش حاجت طلبی اور ستائش اور تعریف میں توحید کی زیادہ اہمیت سمجھی جاتی ہے، لہذا استاکی اے احوارا امروز کہا جاتا ہے کہ مداوع، احوار اور سپندار، یہ بہت سے لوگ پاکیزہ اور دینداروں کے لیے جاویدانی اور مبارک ملک کو سنوارتے ہیں۔ ہم آئین کے لحاظ سے آپ پر درود بھیجتے ہیں، آپ مدد کے وقت ہماری مدد کیجیے۔ بہت سے ایسے مذہب ہیں جو خدا کے مقابل میں بہت سے لوگوں سے، بہت سی چیزوں سے، بہت سی مخلوق سے، جسے خود بنایا ہے، سنوارا ہے یا لائے ہیں، اس کو بھی مدد کے لیے بلاتے ہیں۔ بہت سے مذہبوں میں ریاکاری پائی جاتی ہے اور تمام عبادتوں اور دعاؤں کو خدا سے مخصوص قرار دیتے ہیں، غیر خدا سے اس کو نفی کرتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ خالص توحید جو قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ تمام طریقے کی عبادتیں، دعائیں خدا سے مخصوص ہیں۔ وہ الگ بات ہے خدا کس کے ذریعے دیتا ہے، کس وسیلے سے دیتا ہے، اور خدا تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے، خدا تک پہنچانے کا ذریعہ کیا ہے، یہ سب توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ غیر خدا سے اس کی نفی کی گئی ہے، یعنی غیر خدا کی عبادت اور اس سے دعائیں نہیں ہیں۔ ریا یعنی دکھاوا اور خفیہ شرک، چھپا ہوا شرک جو ہے
عبادات میں ریاکاری، دکھاوا ایک قسم کا جو ہے وہ چھپا ہوا شرک ہے، جو کہ خالص توحید کے منافی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ شرک لوگوں کے دلوں میں اس چونٹی کی چال بھی زیادہ چھپی چال چلتا ہے جو تاریکی رات میں صاف پتھر پہ بھی چلتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ انسان جو ہے وہ دکھاوا جو کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، یہ شرک ہے جو چھپا ہوا شرک ہے۔ اس خفیہ شرک کا سرچشمہ خود ستائی ہے، یعنی اس شرک کو کیوں کرتے ہیں انسان؟ چھپ کر جو ہے شرک کیوں کرتا ہے، دکھاوا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، خود ثنائی، اپنی ہی تعریف کرتا ہے، اپنی سوچ، اپنی فکر کی، تو اس میں ریاکاری ہوگا، اور ریاکاری ایک طریقے کی شرک ہے، جس کو اسلامی تہذیب میں نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ انسان کو اپنے فائدے اور انانیت اور تکبر، غرور کا سوتا نفس امارہ سے پھوٹتا ہے، اس کے تمام اصل نفس امارہ سے ہے۔ اور روایت میں اے عدو کہا گیا ہے، عدو نفس امارہ آدمی کو خود خواہی، خود اپنی تعریف، اپنی پہچان، خود اپنی غرض، اپنی ضرورات اور خود پرستی کی زنجیر میں جکڑ لیتا ہے۔ انسان کو خطرناک ترین دشمن وہ ہے جو اس کے خون کے ساتھ اس کی رگوں میں دوڑتا ہے، اندر ہی انسان کا دشمن ہے۔ اور کہیں نہ کہیں انسان اپنے نفس کو خدا بنا بیٹھتا ہے، اور محشر میں اللہ کہتا ہے کہ جسے تم نے خدا بنایا اسی سے جا کے مانگو، اور اس کے دل میں بٹھا ہوا ہے۔ یقیناً اس دشمن سے جنگ کرنا بہت ہی مشکل ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہمت درکار ہے، اس لیے کہ اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ قرآن اعلان فرما رہا ہے وَإِحْدَى عُدُوِّ نَفْسِ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيْكَ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک گروہ کو جنگ پر بھیجا، جب وہ واپس آیا تو آپ نے فرمایا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جہاد اصغر سے واپس آئے ہیں، یہ چھوٹی جنگ ہے اور ان کے سامنے جہاد اکبر ہے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا جہاد بالنفس، اپنے نفس سے جہاد کرنا۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 6، اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کریں کہ توحید کے شاہراہ، توحید کا راستہ کے برابر شرک کے بھی بہت سے راستے پائے جاتے ہیں۔ جس طرح توحید بہت طریقے سے ہے، اسی طرح اس میں شرک بھی بہت طریقے کی راہیں لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں، اور یعنی بیس بنیاد کوئی نہ کوئی ریشہ، کوئی نہ کوئی ہنگ، کوئی نہ کوئی اشارہ خلق اور امر اور عبادت میں، شرک میں شامل کر دیتے ہیں۔ تمام آسمانی پیغمبروں کا پیغام توحید اور یکتا پرستی، اور وہ شرک اور چند خداؤں کے عقیدے سے جہاد کرتے رہے۔ تمام انانیتوں کا محور نفس امارہ، خود پرستی ہے۔ روایت میں اسے خطرناک دشمن کہا گیا ہے۔ کامل یکتا پرستی یہ ہے کہ موحد ہر قسم کے شرک اور خود پرستی سے جنگ کرتا رہے۔ تو مومنین کرام، یہ ہے توحید کے ساتھ انسان جو ہے وہ شرک بھی کرتا ہے۔ ان تمام شرک سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یقیناً جو ہے وہ ہر عالم میں انسان توحید پرست ہو۔ اب عقیدہ توحید اور اس کے نتیجے اور اس کے اثرات کیا ہیں، توحید پرستی کے نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے، اور اس کے بینیفٹ، اس کے فائدے اور اس کے اثرات کیا ہیں۔ عام طریقے سے عقیدہ، دیکھیے خاص طریقے سے ہم غور کریں کہ عقیدہ عام طور سے کسی بھی مذہب کے اس نظریات کو کہا جاتا ہے۔ عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ کسی مذہب کے نظریات کو کہا جاتا ہے، جس کا تسلیم کرنا، جسے ماننا، جسے ایکسیپٹ کرنا
اہل مذہب کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور جن کے بغیر کوئی انسان دائرہ مذہب میں نہیں رہ سکتا۔ عقیدہ تو رکھنا پڑے گا، اسی وجہ سے عقیدے کی وجہ سے اس کا مذہب بنتا ہے، اس کا نظریہ بنتا ہے، اور اسے وہ ایکسپٹ کرتا ہے۔ اسلام کی حیثیت اس سے بالکل الگ ہے، مختلف ہے۔ اسلام میں عقیدہ ان حقیقی نظریات کا نام ہے جس کی بنیادیں فطرت بشر پر، انسان کے نیچر پر اور قوانین عقل اور منطق پر قائم ہوتی ہے۔ انسان کا کام اس نظریات کی طرف متوجہ ہونا ہے اور ان کا اعتراف اور اقرار کر لینا ہوتا ہے۔ اسلام کو دین فطرت اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیادیں فطرت بشر میں موجود ہیں، اور انسان اسی فطرت پہ پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد ماں باپ اسے دوسرے راستوں پر لگا دیتے ہیں اور وہ اپنی فطرت سے منحرف ہو جاتا ہے۔ بچہ فطرت اسلام ہی میں پیدا ہوا ہے، وہ آیا ہے تو وہ یقین کرتا ہے، وہ آیا ہے تو امید کرتا ہے، وہ آیا ہے تو بھروسہ کرتا ہے، وہ آیا ہے تو ایمان رکھتا ہے، وہ آیا ہے تو وفا ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام 7 چیزوں کا نام ہے: وفا، امید، یقین، توکل، علم، حلم۔ یہ ساری چیزیں فطرت میں بچوں کے پائے جاتے ہیں۔ بڑے ہونے کے بعد ہم اسے جھوٹا بنا دیتے ہیں، یعنی ایک صدق بھی ہے، سچائی۔ بچہ ہر طریقے کے سچائی کو پسند کرتا ہے اور وفاشار ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، امید لگائے رہتا ہے۔ لیکن بڑے ہونے کے بعد بھی اس میں ہم جھوٹ، بے وفائی اور دیگر تمام بیماریاں، خرابیاں پیدا کرتے ہیں۔ یہی اسلام ہے، یہی فطرت ہے۔ اسلام کے دین فطرت ہونے کے بعد اس کے حقائق، اس کی حقیقت اور اس کی معرفت اور اس کے معارف کو تسلیم کرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، نیچر ہے کہ انسان اس کی حقیقت کو، اس کی معرفت کو ایکسپٹ کر لے، تسلیم کر لے، جو انسان کی فطرت میں پائے جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فطرت پر مادیت کا غلاف پڑ جاتا ہے، جو انسان کے نیچر ہے، اور اس میں زمانے کے تمام خواہشات، لغویات اور فضولیات کا کور ڈال دیا جاتا ہے، اور حالات حقائق کے اعتراف کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں۔ انسان حقیقت کو پہچان نہیں پاتا، اعتراف نہیں، ایکسپٹ نہیں کر پاتا، اس لیے کہ وہ غلاف، مادیت کا غلاف اور کور ڈال دیا گیا ہے۔ اسی لیے ضرورت ہوتی ہے ان حقائق، ان حقیقت کے تسلیم کرنے کے لیے ان کے اثرات، نتیجے کی طرف بھی اشارہ کر دیا جائے، تاکہ اگر معدیت یا مصلحت اس راہ میں حائل اور رکاوٹ بن جائے تو اس کے اثرات اور اس کے نتیجے انسان کے ہاتھ پکڑ کر اسے راستے کی طرف کھینچ سکے۔ خود مادیت کی طرف چلے جائے، لیکن انسان توحید کے اثرات اور نتائج کو انسان کا ہاتھ پکڑ کے راستے کھینچ لائے۔ لہذا عقیدہ توحید کے چند اثر اور نتیجے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جن سے عقیدے کی عظمت، اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بلندی فکر پہلی چیز ہے کہ جو عقیدے کا اثر ہوتا ہے، رزلٹ ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، انسان فطری طور سے، نیچر کے اعتبار سے اس حقیقت سے باخبر ہے کہ اسے اس کائنات میں اشرف المخلوقات ہونے کا شرف ہے۔ سب سے بہترین مخلوق ہونے کا شرف انسان کو ہے۔ یہ فطرت میں اسے معلوم ہے کہ ساری چیزیں میرے انڈر میں ہے، میرے کور میں ہے، اور ہم انسان
سب سے اعلیٰ ہیں اور سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا گیا، اور کائنات کا کوئی عنصر اس سے بلند تر نہیں ہے، کوئی چیز بھی انسان سے بلند نہیں ہے۔ وہ جمادات سے بھی بالا ہے، پتھر ہے، ذرے ہیں، زمین سب سے بھی اعلیٰ ہے انسان۔ وہ نباتات، جھاڑ، درخت، پودے، پلانٹ سب سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ حیوانات سے بھی بلند ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان کبھی گر جاتا ہے تو حیوانوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، حیوانوں کی طرح اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اشرف ترین مخلوق بنایا ہے اور انسان کو عقل کی دولت دی ہے تاکہ انسان یہ بات سمجھے کہ عقل کے بروئے کار لاتے ہوئے کہاں ضرورتوں کا استعمال کرنا ضروری ہے اور کہاں ضرورتوں کو چھوڑ دینا یہ فطرت انسانی میں پائی جاتی ہے جو عقل کی بنیاد پر ہو گئے۔ اور جنات اور ملائکہ سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ ملائکہ بھی اس کے سامنے، انسان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جنات بھی اس کے کنٹرول میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اس کی آنکھوں پر عقیدے کا غلاف چڑھ جاتا ہے تو وہ اس قدر پست ہو جاتا ہے۔ انسان جانتا ہے کہ میں سب سے اعلیٰ مخلوق ہوں، ہر مخلوق سے اعلیٰ، لیکن جب مادے کا غلاف اور کور انسان کے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے تو اس قدر پست ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے کہ تمام مخلوقات سے اشرف اور بالا تر ہونے کے باوجود کبھی پتھروں کو سجدہ کرنے لگتا ہے، کبھی درختوں کو سجدہ کرنے لگتا ہے، کبھی حیوانوں میں خدائی کا جلوہ دیکھنے لگتا ہے، اور کبھی جنات اور ملائکہ کو اپنا رہنما اور قائد بنا لیتا ہے۔ یہ انسان کی عقل پر پردے پڑ گئے، انسان پست ہو جاتا، ذلیل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے سے کمتر کے سامنے بھی جھک جاتا ہے۔ اس میں یہ شعور بالکل مردہ پایا جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مرتبہ ان تمام مخلوقات سے بالا تر ہے، اور وہ اس بات کا حقدار ہے کہ یہ پوری کائنات اس کے قبضے میں ہو اور وہ تسخیر کائنات کا عمل انجام دے، کائنات کو اپنے کنٹرول میں لے، سب کچھ اس کے حوالے ہو، سب کچھ اس کے انڈر میں ہو، اور اس کی مردنی کے نتیجے میں، مرنے کے نتیجے میں وہ ان سب کی خدائی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ اسلام نے عقیدہ توحید کے ذریعے انسان کی فکر کو فطری بلندی سے آشنا بنا دیا۔ اسلام وہ عقیدہ توحید ہے جو انسان کی فکر کو فطری بلندی سے پہچان، آشنا بنانا چاہ رہا ہے، اور اسے یہ شعور دیا ہے، اسے یہ عقل دیا ہے، اسے سمجھایا گیا ہے کہ تیرا خضوع اور خشوع اور تیری بندگی صرف اس ذات کو زیبا دیتی ہے۔ تیری خشوع، جھکنا، عقل، ساری چیزیں عبادت صرف اس وحدہ لا شریک کے سامنے جھکنے کی طرف دلالت کرتی ہے، اور تم زیبا رہو گے، اچھے رہو گے، نیک رہو گے۔ اس کے علاوہ اگر گرو گے تو پست۔ جو ساری کائنات سے بالا تر پروردگار ہے، اس کے سامنے انسان اشرف ترین مخلوق۔ ساری چیزیں، ساری کائنات بندے کے لیے بنائی ہے اور بندے کو اللہ نے اپنے لیے بنائی۔ جس طرح ساری چیزیں انسان استعمال کرتا ہے اسی طرح خود خدا کے ہاتھ میں استعمال ہو۔ جس طرح ساری مخلوق انسان جب استعمال کرنا چاہتا ہے تو کوئی مخلوق اس کا انکار نہیں کرتی ہے، اسی طرح خدا جب کوئی آرڈر دے تو یہ بندہ انسان بھی کسی طرح سے چونچرا نہ کرے۔ اس کے علاوہ کائنات کی کوئی شے تیری بندگی کا حقدار نہیں ہے، یہ انسان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ پروردگار تیرے علاوہ کائنات کی کوئی چیز بھی بندگی اور عبادت کے لائق اور حقدار نہیں ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک مذہب، ایک عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک فطری شعور ہے کہ سارے خداؤں کا انکار کرو، ایک وحدہ لا شریک کا اقرار کرو۔ یہ ایک فطری شعور ہے، یہ نیچر میں عقل مندی ہے۔
جسے اسلام نے بیدار کرنا چاہا، جگانا چاہا، پہنچانا چاہا، ایک فطری ارتقاء، بلندی جس سے اسلام نے آشنا بنانا چاہا، عقیدہ توحید مٹ جائے، عقیدہ توحید مٹ جائے تو انسانی شعور پست اور مردہ ہو جاتا ہے، اور یہ عقیدہ زندہ ہو جائے تو انسانی شعور کو عجیب اور غریب ارتقاء اور بلندی حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ ان بلندیوں پر نگاہ رکھنے سے لگتا ہے کہ جس کے آگے کل کائنات پست دکھائی دیتی ہے، بیکار دکھائی دیتی ہے، حقیر دکھائی دیتی ہے، اور اس کی نگاہ کے سامنے مالک کائنات کے علاوہ کوئی شے نہیں رہ جاتی ہے۔ حقیقت پروردگار کی ہے، اور پروردگار کے سامنے بلندیوں پر انسان نگاہ رکھنے لگتا ہے۔ یہ پہلا نتیجہ ہوتا ہے، پہلا توحید کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے۔ اشرف المخلوق ہے تو اپنے سے نیچے اور پست کے سامنے نہیں جھکے گا، وہ اپنی قادر مطلق جو فطرت میں شعور ہے، عقیدے میں شعور ہے، اور اس کے سامنے خلوص نیت کے ساتھ انسان جھکتا ہے اور اسی کو خالق سمجھتا ہے، مالک کائنات سمجھتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اشرف مخلوق سمجھ لے گا تو وہ کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، اور خدا کے سامنے جھکے گا اور خدا کی مانے گا، اور خدا کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت اور لائق پرستش نہیں سمجھے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ پہلا امتیاز تھا، پہلی دلیل تھی کہ انسان اعلیٰ ہے، بہتر ہے، اور اس کا ضمیر مردہ نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے سے کمتر جسے اپنے لیے استعمال کرتا ہے اسے خدا نہیں مانے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اب ہماری باتیں توحید کے نتیجے کیا ہوتے ہیں، اور توحید کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور توحید پرستی کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ انسان اعلیٰ بنتا ہے، بہتر بنتا ہے، افضل بنتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔